لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم صدق الله العظيم۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 114 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 14 رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس اور حضرت لوط علیہ السلام، ان رسولوں کا ذکر ہوا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات عطا کی، یعنی آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا کی، یعنی تورات۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کا ذکر بعد والوں میں بھی باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھے۔ وان الیاس لمن المرسلین، اور بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، اس کا تقوی اختیار نہیں کرتے۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو پکارتے ہو؟ اب نوٹ فرمائی کہ الیاس علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح کا ان کا پیریڈ ہے، 900 BCE، اور ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، اور ان کے ایک بڑے بت کا نام بعل تھا جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ اتدعون بعلا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو، یہ بت کا نام ہے۔ وتذرون احسن الخالقین، اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے یعنی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم، اللہ جو رب ہے تمہارا، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی وہی ہے۔ فکذبوہ، تو لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ فإنہم لمحضرون، بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے، مراد ہے کہ ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں کے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کا ذکر بعد والوں میں بھی باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، یاد کرو جب ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی اور ان کے گھر والوں کو بھی، مراد ان کی بیٹیاں ہیں۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی ان کی بیوی وہ نافرمان تھی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے اور لوگوں کو ہلاک کر دیا جو کہ نافرمان تھے۔ وَإِنَّكُمْ لَتُمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم صبح ہوتے ہوئے اور رات میں ان پر سے گزرتے ہو۔ یہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ قوم لوط کی بستی ان کے راستے میں آیا کرتی تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ وَإِنَّكُمْ لَتُمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم ان پر صبح ہوتے گزرتے ہو۔ وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی، مراد یہ کہ قوم لوط کی بستیاں مشرکین کے راستے میں آیا کرتی تھیں، تو کہا جا رہا ہے کہ تم رات دن اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہو، تمہارے راستے میں یہ بستی آتی ہے،
تو کیا تم عبرت حاصل کرتے ہو کہ نہیں؟ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں یونس علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، مشرکین کے شرک کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے رسولوں کی مدد فرماتا ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں چلے گئے۔ فَسَاهَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو قرعہ ڈالا گیا تو وہ خطاوار ٹھہرائے گئے۔ اب یہ یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا اس مقام پر کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قوم انتہائی مخالفت پر آمادہ ہو گئی تھی اور حق کا انکار ہی کر رہی تھی۔ یونس علیہ السلام غیرت دینی کی وجہ سے ان کو یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب تم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن وہ اللہ کا واضح حکم آنے سے پہلے چلے گئے تھے۔ رسول کے لیے ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، پھر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے، راستے میں کوئی سمندر کا معاملہ ہوگا، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی راستے کے اندر ڈولنے لگی، تو اس وقت یہ طے کیا جاتا تھا کہ قرعہ ڈالا جائے، اور قرعہ ڈالتے تھے وہ لوگ، اور جس شخص کا نام نکلتا تھا تو اسی کے متعلق یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ یہ شخص کوئی غلام ہے جو اپنے مالک کو چھوڑ کر آیا، اور اس کو سمندر کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اب یہاں جو قرعہ ڈالا گیا وہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا، ان کو سمندر کے حوالے کیا گیا۔ وہاں ایک مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ اذ ابق الى الفلك المشحون، جبکہ وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں چلے گئے۔ فساہما فکان من المدحضین، تو قرعہ ڈالا گیا تو وہ خطاوار لوگوں میں سے ٹھہرائے گئے، کہ معلوم ہوا کہ یہی ہے کہ جو اپنے مالک کو چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ فالتقمہ الحوت وهو ملیم، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، یعنی ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی اللہ کے حضور میں، اس پر وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ ہم ذکر پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں، وہ کہہ رہے تھے مچھلی کے پیٹ میں بھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تو پاک ہے اور بے شک میں ہی بے انصاف لوگوں میں سے ہوں۔ تو گویا اس انداز سے انہوں نے استغفار کی تھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے حضور۔ فلولا انہ کان من المسبحین، بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک وہ رہتے، وہیں رکھا جاتا ان کو۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور ہم نے اگایا ان پر ایک بیلدار پودا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، انہوں نے استغفار کی، اللہ نے اسے قبول فرمایا، مچھلی کی پیٹ سے اللہ نے نکالا اور ایک خشکی کے مقام پر ساحل پر ڈال دیا۔ وہاں ایک ایسا پودا بھی اللہ نے رکھ دیا کہ ان کے لیے سائے کا اہتمام بھی ہو گیا، غذا کا اہتمام بھی ہو گیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ بیماری سے ان کو لاحق ہو گئی تھی تو اللہ نے شفا کا بھی اہتمام اسی درخت کے ذریعے سے، اسی پودے کے ذریعے سے فرما دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، یعنی اب ایسی آبادی کی طرف بھیجے گئے کہ جو دیکھنے میں تقریباً 1 لاکھ کی معلوم ہوتی تھی۔ فآمنوا، بس وہ لوگ ایمان لائے، فمتعناهم إلى حین، اور ہم نے ایک مدت تک کے لیے ان لوگوں کو مال و دولت عطا فرمایا۔ فاستفتہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے، الربک البنات، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کی اس روش کا بیان ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے، اور خود ان کے بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو منہ بناتے تھے، تو اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کر دی اور اپنے لیے بیٹے پسند کیے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا ہے؟ کیا وہ دیکھ رہے تھے اس وقت جب کہ ہم نے پیدا کیا تھا فرشتوں کو؟ الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ جھوٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ولد اللہ، کہ اللہ صاحب اولاد ہے، معاذ اللہ، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وانہم لکاذبون، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کر لیا۔ ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو۔ افلا تذکرون، بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرا دیا. معاذ اللہ، معاذ اللہ. ان ظالموں نے جنات کو فرشتوں کی ماں قرار دے دیا، معاذ اللہ، اور اللہ سے تعلقات منسوب کر دیے جنات کے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرا دیا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جنات کے علم میں ہے، وہ جان چکے کہ بے شک وہ حاضر کیے جائیں گے. مراد جنات کو یہ بات پتہ ہے، ان کو بھی اللہ نے شعور عطا کیا ہے کہ جو شرک کا عقیدہ اختیار کرے گا، جو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرے گا، وہ ضرور اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا. نوٹ فرمائیے، انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی مسئول مخلوق ہیں، جواب دہ ہیں اللہ کے حضور میں. انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سورہ داریات آیت نمبر 56 میں یہ تفصیل ہے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس بات سے جو وہ جھوٹ بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے. فإنکم وما تعبدون، تو بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تو وہ اس کے خلاف یعنی اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے. الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے کہ جو جہنم میں جانے والا ہے. جو خود طے کر لے کہ اسے جہنم کی طرف ہی جانا ہے تو جنات اس کو ورغلا لیں گے، انسانوں میں سے برے لوگ اس کو ورغلا لیں گے. لیکن جو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کا خاص چنا ہوا بندہ ہے، ان پر تمہارا زور نہیں چل سکتا. اب فرشتوں کا قول ذکر ہو رہا ہے. وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہ جس کا ایک معین درجہ نہ ہو. فرشتوں کے بھی درجات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم ہی صف بستہ رہنے والے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسماً فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں قطار میں. یہ ذکر فرشتوں کا آ گیا کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم ہی صف بستہ رہنے والے ہیں، صفیں باندھ کر کھڑے ہونے والے ہیں. اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس ہو پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوتے، پسندیدہ بندوں میں سے ہوتے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ہمیں کوئی کتاب مل جائے تو ہم بھی پچھلے لوگوں کی طرح کیا اس سے زیادہ بڑھ کر نیک ہو جائیں گے. اب 2500 برس سے ان کا کوئی رسول نہیں آئے تھے، اب آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ مان کر نہیں دے رہے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس انہوں نے اس کا یعنی قرآن کا انکار کیا. اب اللہ نے ہدایت دی ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس عنقریب وہ جان لیں گے کہ اس کے جھٹلانے کا کیا انجام ہو. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں یعنی رسولوں کے لیے پہلے ہی طے ہو چکا ہے، صادر ہو چکا ہے. انہم لہم المنصورون، بے شک ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. اب یہ اللہ کا وعدہ اپنے رسولوں کے حوالے سے کہ اللہ کے لشکر غالب رہیں گے. نوٹ فرما لیجئے اس بات کو کہ انبیاء شہید کیے گئے ہیں، جیسے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، لیکن رسول کبھی شہید نہیں ہوئے. رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو معین قوم کی طرف بھیج دیا جائے یا کتاب اور شریعت دے دی جائے. نبی کا لفظ عام ہے، رسول کا لفظ خاص ہے. تو رسولوں کے حوالے سے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے رسول غالب رہیں گے، ان کی مدد کی جائے گی. چنانچہ ہم تفصیل سے واقعات پڑھ کر آئے ہیں. سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الشعراء، قومیں ہلاک کی گئی، رسولوں کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. یہی بات آئی ہے سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21 میں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے فرما دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. انہم لہم المنصورون، بے شک ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک کے لیے ان سے آپ اعراض کیجئے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو پس کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جب وہ ان کے میدان میں عذاب نازل ہوگا
تو ان کی صبح بڑی بری ہوگی جنہیں خبردار کیا جا چکا۔ مراد یہ کہ عذاب مانگ رہے ہیں، جلد عذاب آیا چاہتا ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الصافات، مکی صورت ہے۔ بدری صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ انفال میں غزوہ بدر کا تبصرہ، سن 2 ہجری میں ان پر عذاب کی پہلی قسط آئی، 70 مشرک بدر کے میدان میں مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ پھر سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، یہ مغلوب ہو گئے۔ پھر ہم پڑھ چکے سورہ توبہ کے آغاز میں ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی تھی، اس کے بعد اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی گردن اڑا دی جاتی۔ یہ سارے عذاب کے معاملات ان کے لیے اللہ کی طرف سے آئے تھے، تو کہا جا رہا ہے جلدی نہ کرو، آیا ہی چاہتا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک کے لیے ان سے اعراض کیجیے۔ وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس قریب وہ بھی دیکھ لیں گے کہ انجام کیا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، عزت والا رب اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے تمام رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ مجلس کے اختتام پر یہ آخری 3 آیات پڑھنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ اب سورہ صاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ کے بعض انبیاء کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرما برداروں کا ذکر بھی ہے، اور نافرمانی کرنے والے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مشرکین کی جھٹلانے کی روش کو بیان کیا گیا ہے، اور عذاب کے ڈراوے اللہ کی طرف سے سنائے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی چند آیات کے متعلق جامع ترمذی میں تفصیل بھی موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب مشرکین ابو طالب کے پاس تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان کے سامنے رکھی کہ میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کو مانو اور اس کے سوا کسی جھوٹے معبود کو نہ پکارو۔ تو جو بڑے بڑے سردار تھے ابو جہل وغیرہ، وہ منہ بنا کر چلے گئے کہ ابو طالب دیکھو تمہارے بھتیجے کو، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ ایک اللہ کو پکارنے کی بات کرتا ہے۔ اس پر یہ آیات بھی نازل ہوئی تھی، اور ان کا ذکر ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ ان حروف مقطعات جنہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اور نصیحت والے قرآن کی قسم۔ اب نوٹ فرمائیے کہ ان آخری صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن کس بات پر قسم کھائی گئی ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا تھوڑا کچھ پیچھے سورہ یاسین کی طرف۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور قرآن حکیم کی قسم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اب ان صورتوں میں جو آگے آ رہی ہیں جہاں قسم کھائی گئی ہے اور قسم کا جواب نہیں بتایا گیا کہ کس بات پر قسم کھائی گئی، تو مراد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ صاد والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا، کتنی امتیں، کتنی ہی نسلیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی تو فریاد کرنے لگے۔ ولا تحین مناس، اور چھٹکارے کا کوئی وقت نہیں تھا، وہ بچے نہیں پھر اللہ کی پکڑ سے۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے خبردار کرنے والا آیا۔ وقال الکافرون، اور کفر کرنے والوں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ یہ شدید ترین الفاظ ہیں جو کفار نے اختیار کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ تو جادوگر ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کچھ برداشت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے میں، یہ کچھ الزامات ان ظالموں نے لگائے تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دین کے راستے میں ہم پر بھی مشکلات آ سکتی ہیں، تو سنت رسول تو یہ ہے کہ ان مشکلات کو برداشت کیا جائے اور دین کے کام کو بندہ کرتا ہی رہے اور آگے بڑھتا ہی رہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس شخص نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ اب یہ ان مشرکین کے سرداروں کی طرف اشارہ ہے کہ ابو طالب دیکھو اپنے بھتیجے کو، یہ کہتا ہے کہ جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دو، ایک کو پکارو۔ تو یا ان کا قول نقل کیا جا رہا ہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ،
کیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا، اور ان کے کئی سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو، واصبروا علی آلہتکم، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، مت پکارو ایک اللہ کو، جھوٹے معبودوں کو پکارو، یہ طے کر کے اٹھ گئے وہاں سے۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ تو کوئی ان کے مطلب کی بات لگتی ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے پچھلے مذہب میں ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو محض من گھڑت بات ہے، باپ دادا نے کبھی ایسی بات نہیں کی، یہ تو کوئی گھڑی ہوئی بات ہمیں لگ رہی ہے۔ یہ ڈھٹائی سے انہوں نے انکار کیا اس قرآن حکیم کا۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا ہم میں سے اس پر اللہ کا کلام نازل کیا گیا ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ لوگ میری نصیحت سے شک میں ہیں، یہ اللہ کا تبصرہ ہے۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے میرا عذاب ابھی نہیں چکھا ہے، اس لیے انکار کر رہے ہیں۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جو غالب ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ام لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے؟ فلیرتقوا فی الاسباب، تو آسمانوں میں چڑھ جائیں اوپر کی طرف رسیاں تان کر لیں جو کچھ کرنا ہے۔ کیا یہ روک سکتے ہیں وحی کو؟ کر کے دیکھ لیں۔ جند ما ہنالک محذوب من الاحزاب، شکست خوردہ گروہ میں سے یہاں یہ بھی ایک لشکر ہے۔ جیسے پچھلے لوگ برباد کیے گئے، اگر یہ بھی مخالفت پر آمادہ رہے تو یہ بھی بالآخر اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اب گزشتہ نافرمان قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے اور قوم عاد نے اور میخوں والے فرعون نے، یعنی خیمے گاڑنے کے لیے بڑی بڑی کیلیں اور میخیں گاڑنا، اس کی طرف اشارہ ہے فرعون کی طرف، یا یہ کہ وہ لوگوں کو سولی دیا کرتا تھا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کی طرف۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور قوم ثمود اور قوم لوط اور ایکہ والوں نے، یعنی قوم شعیب، ان سب نے جھٹلایا۔ اولئک الاحزاب، یہی گروہ ہے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، بس ان پر عذاب آ پڑا اور وہ برباد کر دیے گئے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے حوالے سے ایک واقعے کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور وہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک چنگھاڑ کا، ما لها من فواق، جس میں کوئی ڈھیل نہیں ہوگی۔ جب وہ وقت آئے گا عذاب کا تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ یہ بچ سکے، نہ کوئی مہلت دی جائے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں جلدی دے دے ہمارا حصہ روز حساب سے پہلے پہلے۔ یہ ڈھٹائی کا ان کا مظاہرہ کہ اللہ آج ہی عذاب دے دے ہمیں۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذا الْأَيْدِ، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو قوت والے تھے۔ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک وہ خوب رجوع کرنے والے تھے۔ قوت والے اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا تھا، زرے بنایا کرتے تھے وہ۔ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے پہاڑ ان کے ساتھ مسخر کر دیے، وہ صبح شام تسبیح کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور اکٹھے کیے ہوئے پرندے بھی وہ بھی تسبیح کرتے تھے۔ کل لہ اواب، سب ان کے ساتھ تابع ہو چکے تھے، یعنی پہاڑ بھی اور پرندے بھی، جیسے داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے تھے، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کیا اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے وقت کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے معاملات کچھ اس طرح تھے کہ انہوں نے اپنے اوقات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا تھا، ایک حصہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے مخصوص کر لیا تھا، اور ایک حصہ جو خلافت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، جو اقتدار اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس کے امور کو انجام دینے کے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ اب ذکر آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ جب ان کی عبادت کا وقت تھا تو دو افراد ان کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے اور ان سے کوئی سوال کر بیٹھے اپنے کسی معاملے کے حوالے سے۔ اب یہ واقعہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ،
اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ ان کو کوئی معاملہ تھا جس میں وہ جھگڑ رہے تھے ایک دوسرے سے. اذ تصوروا المحراب، جبکہ وہ عبادت گاہ کو پھان کر آ گئے تھے. محراب سے مراد وہ مخصوص کمرے کے جہاں عبادت کی جاتی تھی اس دور میں، اور ان کمروں کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جاتا تھا. اذ تصوروا المحراب، جبکہ وہ محراب کو پھان کر آ گئے، عبادت گاہ میں داخل ہو گئے جبکہ عبادت کر رہے تھے داؤد علیہ السلام. اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے سامنے، ففزع منہم، تو وہ ان سے گھبرا گئے. قالوا لا تخف، ان لوگوں نے کہا آپ ڈریے مت. خصمانی بغا بعضنا علی بعض، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا، بس آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیے، بالحق، کی حق کے ساتھ. ولا تشتت، اور بے انصافی نہ کیجیے گا. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. لہ 99 نعجۃ، اس کے لیے 99 دمبیاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. فقال اکفلنیھا، بس اس نے کہا کہ وہ بھی میرے حوالے کر دیں. یہ چاہتا ہے کہ اس کی 100 پوری ہو جائیں. وعذنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا ہے. اس نے بڑی عمدہ زبان استعمال کر لی اور میری بھی دمبی دبانا چاہ رہا ہے. یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی ایک دمبی بھی اس کے حوالے کر دوں. قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، داؤد علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس شخص نے تجھ سے دمبی مانگ کر تجھ پر ظلم کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کر ہی جایا کرتے ہیں. جب یہ شراکت کے معاملات ہوتے ہیں، پارٹنرشپ کے معاملات ہوتے ہیں، تو کبھی اونچ نیچ ہو ہی جایا کرتی ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے وہ جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے. فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے بخشش طلب کی. وخر راکعا واناب، اور رجوع کرتے ہوئے وہ سجدے میں گر گئے اپنے رب کے سامنے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق یہاں اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ اللہ کی عبادت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. گو کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے ایک وقت اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، ایک وقت اپنے ذاتی معاملات کے لیے مقرر کیا تھا، اور دن کا ایک حصہ خلافت کے امور کے لیے مقرر کیا تھا. تو یہ توجہ دلائی گئی نمبر 1 کی بات طے رہے کہ اصلاً معاملہ ہے یہ کہ عبادت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. وہ 2 افراد آئی گئے اور انہوں نے ڈسٹربنس پیدا کر ہی دی داؤد علیہ السلام کی عبادت میں. تو ایک تو یہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر عبادت ممکن نہیں. نمبر 2 اس بات کی توجہ دلائی گئی ہے وہ جو خلافت کی ذمہ داری وہ زیادہ اہم ہے ذاتی عبادت کے مقابلے میں. ان لوگوں کا جھگڑا جو تھا اس کو طے کرانا یہ خلافت کے امور میں سے ایک امر تھا، فیصلہ کرنا ضروری تھا. تو یہ خلافت کے جو امور ہیں یہ ذاتی عبادات کے مقابلے میں زیادہ اہم ہیں. اور ایک رائے مفسرین کی یہ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام کو یہ بھی توجہ دلائی گئی کہ جب کسی مقدمے کا فیصلہ کریں تو دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے. جب تک دونوں فریقوں کی بات سامنے نہ آ جائے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ چند آراء مفسرین کی. بہرحال اللہ نے یہ باتیں واضح فرمائی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور وہ اللہ کے حضور میں گر گئے رجوع کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے رجوع کرتے ہوئے. فغفرنا له ذلك، بس ہم نے ان کو ان کی یہ خطا بخش دی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس قربت ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے. یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، بس تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو حق کے ساتھ. ولا تتبع الہویٰ، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا. فیضلک عن سبیل اللہ، تو تمہیں یہ ہٹا دے گی اللہ کے راستے سے. خواہش نفس کی پیروی اللہ کے راستے سے بندے کو ہٹا دیتی ہے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں اس بات کا بیان ہے کہ ہر شے اللہ نے بامقصد پیدا کی ہے اور انسان بھی بامقصد پیدا کیا گیا ہے. اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کے حوالے سے 2 واقعات کو اللہ نے
بیان فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، بس خرابی ہے، تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے آگ میں سے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو برے عمل کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے؟ اب یہ ہے سرچنگ کوئسچن کا انداز۔ تم خود سوچو، ایک اللہ کا فرما بردار ہے، دوسرا نافرمان ہے، کیا برابر ہو سکتے؟ ایک اللہ کا اطاعت گزار ہے، دوسرا نافرمانیاں کر رہا ہے، کیا برابر ہو سکتے؟ اسی طرح غور کریے، ایک آدمی نمازی ہے، ایک آدمی بے نمازی، ایک آدمی رزق حلال کماتا ہے، دوسرا مال حرام کماتا ہے، ایک سچ بولتا ہے، دوسرا جھوٹ بولتا ہے، ایک اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، دوسرا ادا نہیں کرتا، ایک بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، دوسرا ادا نہیں کرتا، کیا برابر ہو سکتے؟ 4 مرتبہ یہ مضمون قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اگر یہ برابر ہو جائیں تو تخلیق کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اگر سارے برابر ہو جائیں تو جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی دنیا میں وہ تو گھاٹے میں رہے، اور جو ظالم تھے وہ عیاشی میں رہے، وہ مزے میں رہے۔ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن کے حوالے سے اب عملی بات بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ برکت والی کتاب ہے۔ برکت کے معنی یہ ہے کہ کسی شے کے ذریعے سے ایک دوسری شے کے چھپے ہوئے جوہر کو نمایاں کر دیا جائے، اس میں موجود پوشیدہ شے کو نمایاں کر دیا جائے۔ قرآن میں بارش کو بھی ماء مبارکہ کہا گیا ہے، کیونکہ بارش برستی ہے، زمین کے اندر پانی جاتا ہے، زمین میں جو فصل کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے یہ بارش کا پانی اس کو زندگی عطا کرتا ہے اور فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کتاب مبارک ہے۔ اگر انسان کے دل میں نیت درست ہو اور تڑپ ہو ہدایت کی تو یہ بارش برسے گی دل پر، اور اس دل میں اللہ کی معرفت ان بلٹ موجود ہے۔ جب یہ بارش روحانی برسے گی قلب پر تو انسان کو حقیقی ایمان حاصل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں نیک اعمال کی فصل کا صدور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے روحانی بارش قرآن کی جو برسائی گئی۔ مزید کہا گیا یہ قرآن اس لیے دیا گیا تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آج بدقسمتی سے قرآن کو ثواب کی ہی کتاب فقط سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ثواب سے بڑھ کر یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کا ایک ہی تعارف بار بار قرآن میں ملتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2 ہدی للمتقین، یہ ہدایت تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ سورہ البقرہ آیت 185 ہدی للناس، یہ ہدایت تمام انسانیت کے لیے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 9 یہ قرآن اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی تعارف، اولین تعارف ملتا ہے بار بار قرآن میں، کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت بغیر سمجھے نہیں مل سکتی، تو کہا گیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں اور اس کو کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھیں، تاکہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہم اس کے تقاضوں پر عمل کر سکیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ نعم العبد، بہت عمدہ بندے، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے، مراد اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اب ان کے حوالے سے پہلا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یاد کرو وقت جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے رب کی یاد کے لیے مال کو محبوب رکھتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ یہ گھوڑے یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور یہ گھوڑے تھے اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے،
اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ضرورت تھی ان گھوڑوں کی اس زمانے کے اندر، تو یہ وہ مال ہے کہ جو میں محبوب رکھتا ہوں اللہ کی یاد کے لیے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پردے میں چلے گئے، ان کے سامنے سے ان کو لے جایا گیا۔ ردوها علیہ، سلیمان علیہ السلام نے پھر کہا کہ میرے سامنے ان گھوڑوں کو دوبارہ لے کر آؤ۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو وہ ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ محبت کا اظہار تھا، یہ جانور اس لیے محبوب ہیں کہ ان کو میں اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا۔ تو محبت کے ساتھ ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اب ایک اور واقعے کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کے تخت پر ایک دھڑ سر ڈال دیا۔ ثم اناب، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ مفسرین کی ایک رائے اس بارے میں یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی بن گئے تھے، اللہ نے سلطنت بھی عطا کی تھی۔ ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب وہ شدید بیمار ہو گئے تھے اور انتہائی مجبوری کی کیفیت ان پر آ گئی تھی، یعنی سلطنت کا نظام چلانا کچھ ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کے تخت پر ایک دھڑ سا لا کے رکھ دیا، یعنی سلطنت کے نظام کو چلانا کچھ مشکل ہو گیا تھا اس شدید بیماری کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ ثم اناب، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے۔ وہب لی ملکا، اور مجھے سلطنت عطا فرما۔ لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ ہو، ایسی سلطنت عطا فرما دے۔ انک انت الوہاب، بے شک اللہ تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ فسخرنا له الريح، پھر ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو۔ تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے وہ ان کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی، آہستگی کے ساتھ۔ اور اس ہوا کو بھی گویا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا تھا، تابع کر دیا تھا۔ اب صحتیابی بھی اللہ نے عطا فرما دی، اس کے بعد یہ شان و شوکت اللہ نے مزید عطا فرمائی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین یعنی جنات بھی، عمارت بنانے والے اور غوطہ مارنے والے، وہ تابع کر دیے گئے تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دیگر جنات زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ هَذَا عَطَاؤُنَا، یہ ہے ہماری عطا۔ فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، اب تم احسان کرو یا رکھ چھوڑو بغیر حساب کے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو اتنا اللہ نے نوازا، یہ بہت بڑی بادشاہت بھی دی، کہا کہ جو چاہو کرو اس کے ساتھ۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی اطاعت میں ہی اس تمام بادشاہت کو انہوں نے استعمال کیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذُلْفَ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس قرب ہے، قربت ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 14 رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں انبیاء کا ذکر ہے اور نافرمان اور مجرمین کا بھی بیان آیا ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور آپ یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے ایذا اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں۔ شدید بیماری میں مبتلا کیے گئے تھے، آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، لیکن دیکھیے کہ اس تکلیف میں بھی اپنی جان سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت وہ پیش نظر تھی ان کے۔ دعا گو اور اللہ سے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے، یعنی کہ شیطان کے حملے کے حوالے سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، حالانکہ اس قدر بیمار بھی ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ کہ وہ مادہ پرست نہیں ہوتے، وہ ظاہری تکالیف کی اتنی فکر نہیں کرتے، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔ اذ نادا ربہ، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے ایذا اور دکھ پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ ارکض برجلک، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا یابی کے لیے ایک ترکیب بتائی، ایک طریقہ بتایا۔ ارکض برجلک، زمین پر اپنا پیر مارو۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ لو یہ ہے غسل کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے عمدہ پانی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا،
اور ہم نے انہیں ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا کیے ہماری رحمت سے۔ اولاد بھی اللہ نے عطا فرمائی، مال بھی خوب عطا فرمایا، آزمائش وقتی تھی، اس کے بعد اللہ نے خوب نوازا۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے لیے ایک نصیحت کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے اور اس کے بعد نوازتا بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کسی موقع پر بیماری کے دور میں ان کی اہلیہ سے زبان پر کچھ ناشکری کے الفاظ آ گئے تھے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک قسم کھا لی کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے خدمت بھی کی اپنے شوہر کی، یعنی ایوب علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ تم ایسا کرو کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکیں ہوں اور وہ اپنی اہلیہ کو مار لو تو یہ قسم پوری ہو جائے گی۔ اب اس بات کا ذکر آیا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور اپنے ہاتھ میں اے ایوب علیہ السلام جھاڑو لو، فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اسے اپنی اہلیہ کو مارو اور قسم نہ توڑو۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، بہت ہی عمدہ بندے، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ نوٹ فرمائیے کہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ بعض لوگ دین کے احکامات سے بچنے کے لیے اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، جی ہیلا کرنا جائز ہے، ایسا کر لیجئے ایسا کر لیجئے اور عمل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، معاذ اللہ۔ جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ بیوی کو زیور دلایا، 8 مہینے کے بعد بیوی سے کہا تم مجھے دے دو، مجھے مالک بنا دو، نہ سال گزرے گا نہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پھر مرد کے پاس 9 مہینے گزر گئے، بیوی سے اس نے کہا کہ اب تم رکھ لو، تم مالک ہو گئی۔ یہ حیلہ حرام ہے دین کے اندر، ایسا حیلہ جس سے کسی کا حق مارا جائے، جس کے ذریعے اللہ کے کسی حکم سے فرار اختیار کیا جائے، حرام ہے ہمارے دین کے اندر۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ایوب علیہ السلام کو۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ من چاہے فیصلے کر لیں دین کے معاملات کے اندر؟ تو ایسے ہیلے قطعاً حرام ہیں کہ جس سے دین سے فرار اختیار کیا جائے یا کسی بندے کا حق مارا جائے۔ ہاں وہ مواقع جہاں سنت سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جاتا ہو، دین کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں ہوتی ہو، دین سے فرار اختیار نہ کیا جاتا ہو، وہ حیلہ جائز ہوگا، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی بھی اجازت ہے، اس پر عمل کرنا کوئی فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ابراہیم کو اور اسحاق اور یعقوب کو علیہم السلام، جو قوت والے بھی تھے اور بصیرت والے بھی تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے انہیں ایک خاص صفت سے خاص کر لیا تھا، یعنی آخرت کے گھر کے لیے چن لیا تھا انہیں۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک سب سے اچھے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، اللہ کے پیارے بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور آپ یاد کیجئے، ذکر کیجئے اسماعیل اور الیسع اور ذو الکفل علیہم السلام کا۔ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ تمام کے تمام اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ہذا ذکر، یہ ہے ایک نصیحت۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ متکئین فیہا، وہ ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ ان میں طلب کریں گے میوے بہت سارے اور مشروبات۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ پھر دیکھیے قرآن نے اس مقام پر عورت کی شرم و حیا کو واضح فرمایا کہ وہ نیچی نگاہیں رکھنے والی ہوتی ہے۔ یہ جنت کی عورتوں کا ذکر ہے، اور اہل ایمان کی عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور شرم و حیا کا پیکر بنے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس وہاں جنت میں نیچی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے روز حساب کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہے ہمارا رزق جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ھذا، یہ تو ہے بدلہ نیک لوگوں کا۔ وان للطاغین لشر ومآب، اور بے شک سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم ہے، یصلونھا، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ فبئس المہاد، تو برا فرش ہے
یعنی بری آرام گاہ ہوگی ان کی. ہادا یہ تو ہے ان کا ٹھکانہ. فلیذوقوہ حمیم وغساق یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے, بس اس کو چکھو. وآخر من شکلہ ازواج اور اس کے علاوہ اس کی شکل کی کئی قسمیں ہوں گی, طرح طرح کا عذاب ہوگا. ہاذا فوج مفتحم معکم یہ ایک جماعت تمہارے ساتھ داخل ہو رہی ہے. لا مرحبا بہم ان کے لیے کوئی کشادگی نہیں ہے. انہم صالوا النار بے شک وہ آگ میں داخل ہوں گے. قالوا بل انتم وہ کہیں گے بلکہ تم, لا مرحبا بکم تمہارے لیے کوئی کشادگی نہیں. ایک جماعت دوسری جماعت کے اوپر لان تان کر رہی ہوگی. انتم قدمتموہ لنا تم ہی ہمارے لیے مصیبت آگے لے کر آئے ہو. فبئس القرار سو برا ہے ٹھکانہ. قالوا وہ کہیں گے ربنا من قدم لنا هذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار اے ہمارے رب جو ہمارے لیے مصیبت یہ سامان لے کر آیا تو جہنم میں اسے دگنا عذاب دے. وقالوا اور وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار ہمیں کیا ہوا ہم ان لوگوں کو یہاں جہنم میں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برا شمار کرتے تھے, یعنی اہل ایمان جن کا مذاق اڑاتے تھے. اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار کیا ہم نے انہیں مذاق میں پکڑ لیا تھا یا ہماری نگاہیں کج ہو گئی ہیں کہ ہم ٹیڑھے ہو گئے, وہ دکھائی نہیں دے رہے. ان ذلک لحق تخاصم اہل النار بے شک آگ والوں کے جھگڑنا بالکل حق ہے اور وہ اسی میں ملوث رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.